سوال ہے اگر رات کو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں کہ تہجد کے وقت پڑھ لیں گے، اس دوران حیض آ جائے تو کیا بعد میں وطر کی قضا پڑھیں گے؟ جی ہاں، وطر کی قضا پڑھیں گے. یا مثلاً آپ نے ارادہ کیا کہ آپ تہجد پڑھیں گے، اتفاق یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ کیا کریں؟ فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لیں. لیکن اگر بھول گئے تو پھر کیا کریں؟ دن کے کسی حصے میں اس کی قضا پڑھ لیں. دبر کیا ہوتا ہے؟ اینس کو ANUS پیٹھ کو کہتے ہیں. اگر شلوار پر ایک اسپاٹ حیض کا لگا ہو، واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ کیا اس کو دھو سکتے ہیں؟ ایسا نہ کیجیے، اس کے داغ کو الگ سے اتار کر واشنگ مشین میں ڈالیے، اور اگر آپ نے اس کو دھونا ہے تو یا تو الگ دھوئیے تاکہ سارے کپڑوں میں نجاست نہ پھیلے، اور اگر بھول کے ایسا کر بیٹھے اور ہو گیا تو سارے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کر لیجیے. اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ ان کو اس طرح دھویا جائے کہ سارا اس میں سے پانی نچوڑ لیا جائے، اور آخری مرتبہ جب وہ پانی نچڑے تو وہ صاف نظر آنا چاہیے. اگر کسی کو نماز کے دوران بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضا بھی ادا کی جائے گی؟ جی ہاں، اس لیے کہ نماز جب ایک دفعہ شروع کر دی جاتی تو بیچ میں اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی، اور ٹوٹنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی. عام وجوہات کے علاوہ زور سے ہنس پڑنا، کہکا لگانا جو ہے یہ بھی نماز توڑ دیتا. مثلا آپ نے نفل نماز شروع کی، آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وضو ٹوٹنے کی، آگے آئیں گی وجوہات. تو اس میں کیا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا نفل ہی پڑھ رہی تھی نا، خیر ہے اب چلو چھوڑو. نہیں، جب آپ نے ایک نماز شروع کر لی اور وہ بیچ میں کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو دوبارہ وضو کر کے یا پاک ہونے کے بعد اس نماز کو ادا کیجیے، اس کو توڑ چڑھائیے، جس کو کہتے ہیں نا سرے لگانا. نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، وطر ہو، تہجد ہو، کچھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نفل ہے یا فرض ہے. اسی طرح روزہ ہے، مثلا رمضان میں آپ نے روزہ رکھا اور آپ کا ٹوٹ گیا روزہ بیچ میں تو آپ کو قضا رکھنی ہوگی، ہاں ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو. سوال ہے اگر پیریڈز ختم ہو جائیں اور بغیر نہائے ہسبینڈ سے تعلق قائم کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ پیریڈز کے بعد پہلے پاکی حاصل کی جائے اور پھر شوہر سے تعلق قائم کیا جائے. آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے پسندیدہ صورت کیا ہے؟ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تو اصل جو ریکوائرڈ ہے وہ کیا؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، لیکن کسی حد تک رخصت ہو سکتی ہے حتی یطہرنا سے بھی. یطہرنا کا کیا معنی ہے؟ ڈسکنٹینیوشن آف مینسٹرل بلیڈنگ یا بلڈ گیلنگ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ختم ہو گیا لیکن ابھی نہانے کی ضرورت ہے. تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو کفارے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ جو ایک بات اور تھوڑی سی واضح کر دوں کہ یہ جو بتایا گیا تھا نا کہ پیریڈز کے دوران انٹرکورس کا کفارہ 1 دینار اور جب یلوش ڈسچارج ہو تو آدھا دینار ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ پیریڈز کے دوران انٹرکورس حرام ہے. اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا. امام نووی یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے کیونکہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں حرام نہیں حلال ہے تو اس کے لیے بہت سخت الفاظ آئے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر کرے، حرام تو سمجھتا ہے لیکن جان بوجھ کے کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن امام مالک، ابو حنیفہ، احمد اور شافعی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کفارہ نہیں. اس کے برعکس عطا، ابن ابی ملیکہ، شعبی، نخعی، مکحول، زہری، ابو الزناد، ابو ایوب سختیانی، سفیان ثوری اور لیث بن سعد کا قول ہے کہ اس پہ کفارہ واجب ہے. کفارہ ایک بردے کا آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا، اور باقی لوگوں نے کہا کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ہے. اور دلیل ان کی ابن عباس کی حدیث ہے جو شخص اپنی عورت سے حالت حیض میں جمع کرے وہ 1 دینار صدقہ دے یا آدھا دینار. لیکن یہ حدیث بعض کے نزدیک صحیح کے درجے پر نہیں، تو اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہوا. یعنی گناہ کبیرہ تو ہے لیکن جہاں تک کفارہ دینے کا تعلق ہے تو اس میں دوسری رائے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ حدیث صحیح کے درجے پر نہیں، اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا اگر کفارہ کسی حسن درجے کی حدیث سے بھی یا اس سے کم درجے کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان دنیا میں ہی ایسے گناہوں کا کفارہ دے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو. کفارہ اصل میں کیا ایک طرح کا فائن ہوتا ہے نا کہ انسان نے اللہ کی حد توڑی. قرآن میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں
فاعتزلوا النساء، چھوڑو عورتوں کو فی المحیض، اس حالت میں الگ ہو جاؤ ان سے، مت ستاؤ ان کو. تو اس میں اب یہ ہے کہ بار بار اگر کفارہ دینا پڑے تو بہت ساری چیزوں کی ایک طرح سے پیش بندی جاتی. ٹھیک ہے نا. عورت کے لیے نماز کی قضا حیض میں نہیں تو پھر روزے کی قضا کیوں ہے؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. کیا یہ جواب کافی؟ یہ کافی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم اس پر راضی ہو جائیں آپ کے فرمان پر، تو اگلی بات یہ کہ ہم حکمت تلاش کریں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز تو سارا سال چلتی رہتی، اور ہم مہینے میں اگر 5-6 دن یا 10 دن کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور اگر اس کو کہا جائے کہ تم قضا پڑھو، اور 10 دن وہ بعد میں قضائیں پڑھتی رہے، اور پھر نئے سرے سے ایک سلسلہ شروع ہونے کا وقت آ جائے، تو زندگی حرام ہو کے رہ جائے. یا اسی طرح نفاس کی حالت میں 40 دن نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد جی اب پاک ہو گئے، اب نمازیں شروع کرو، اور ساتھ بچے کو دودھ بھی پلاؤ، اور اس کی نجاست بھی صاف کرو، اور ساتھ پچھلی نمازیں بھی قضا کرو. کس قدر مصیبت ہو جاتی. لیکن روزہ رکھنے میں ایک تو یہ کہ اتنی مشکل نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. تو 5-6 روزے پورے سال میں رکھنا دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ کہ 5-6 دن کی نمازیں قضا دہرانا. ٹھیک ہے. پیریڈ سے پہلے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش 1-2 دن پہلے ہلکا پھلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو خون ہے وہ کیا ہے، سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے. لیکن اگر مثلا اس میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا ڈسچارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ریڈش شروع ہوا، تو وہ ڈسچارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایسی کوئی چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں.